امام ربانی سب کے ہاں مسلمہ شخصیت ہے، سب کے ہاں، چاہے وہ دیوبند حضرات ہو، چاہے وہ وہابی حضرات ہو، اہل حدیث حضرات ہو، ہم تو مانتے ہیں اللہ والوں کو سب کو. اور امام ربانی کو قاطع بدعت سب مانتے ہیں. امام ربانی بدعات کا کلا کما کیا، آپ نے بدعات کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا. آپ نے کوئی بھی بدعت دیکھی اس کو آپ نے نبی پاک کی سنت کو زندہ کرنے کی، بلکہ لیے امام ربانی تو اس قدر نبی پاک کی سنت کے دلدادہ تھے، اس قدر دلدادہ تھے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 4 فرض یا 2 فرض یا 3 فرض بھی پڑھتے ہو نا، اس نیت سے پڑھا کرو کہ یہ فرض پڑھنا بھی میرے آقا کی سنت ہے. آپ اتنے سنت کے دلدادہ تھے. اب اتنا بڑا سنت کا دلدادہ اور بدعت کا قاطع، بدعت کو کاٹنے والا وہ امام ربانی مجد الفسانی. شیخ احمد سرندی اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ 1029 ہجری میں جہانگیر بادشاہ جب آپ کا دلدادہ ہو گیا اور آپ کے سامنے اس نے گائے کو ذبح کر کے شاعر اسلام کو دوبارہ سے احیاء دینے کی تحریک میں حصہ لیا، تو آپ کے ساتھ جہانگیر بادشاہ کہاں گیا؟ خواجہ غریب نواز کے مزار پہ. میں سننا چاہوں گا آپ سے، کہاں گیا؟ خواجہ غریب نواز کے. امام ربانی بدعات کا دشمن، بدعات کو کاٹنے والا، کہتے ہیں کہ میں امام ربانی کے مزار پر حاضر ہوا اور وہاں حاضر ہو کر باقاعدہ آپ کے مکتوبات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں امام ربانی کے خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے مزار پر حاضر ہوا اور وہاں حاضر ہو کر میں کافی دیر مراقب رہا. یہ مکتوبات کی جلد 100 میں اور مکتوب نمبر 88 ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 254. مکتوب نمبر 88 یاد رکھیں. کہتے کافی دیر وہاں پر مراقب رہا. اس دوران خواجہ صاحب کے مزار مبارک کی چادر بدلی جا رہی تھی. جب مراقبے سے کہتے میں فارغ ہوا تو یہ چادر خادموں نے جو چادر بدل رہے تھے انہوں نے میری خدمت میں وہ چادر پیش کی، مجھے دی. تو امام ربانی نے کہا وہ چادر اللہ کے ولی کے مزار کی چادر، یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو بدعت ہو گئی. سب مانتے ہیں امام ربانی کو. کہتے وہ چادر انہوں نے مجھے پیش کی. اب امام ربانی کا الفاظ سنیے گا، انہوں نے کیا کہا. امام ربانی کہتے ہیں کہ اس وقت خواجہ صاحب کے جسم اقدس سے قریب ترین جو لباس تھا وہ یہی چادر مبارک تھی. اونچا بولو سبحان اللہ. خواجہ صاحب کے قریب ترین جو لباس مبارک تھا وہ یہی چادر مبارک تھی. تو آپ نے کہا کہ یہ خواجہ صاحب نے مجھ پر نگاہ عنایت فرمائی اور اپنے مزار کی چادر مبارک مجھے عطا فرمائی. خواجہ صاحب نے، کس نے؟ قبر میں. ہاں نہیں سمجھے بات کو؟ قبر میں آرام کیے ہوئے خواجہ صاحب نے مجھ پر نگاہ عنایت فرمائی اور اپنے جسم کا قریبی لباس مجھے عطا فرمایا. اور کہتے ہیں کہ امام ربانی نے وہ چادر مبارک اپنے خادم کو دی اور خادم کو دے کر کہا اس کو محفوظ کر لو، میرے مرنے کے بعد مجھے اس میں کفن دینا.